بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمائی۔ پروردگار عالم نے ہمیں کیا دیا؟ دین اسلام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی شخص دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے دربار میں پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین گفتگو دین اسلام کی ہے۔ وہ دین اسلام جس کے اوپر مجھے یقین ہے اور جس دین کے اوپر مجھے بھروسہ ہے اور جس دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دیں گے آخرت کے اندر، اور اسی دین کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے دنیا کے اندر۔ اور اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائیں گے یا کوئی اور دین اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہی دین پیش کریں جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، عند کا میننگ کیا ہے۔ جب تک ہم عند کا میننگ سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ دین اسلام کیا ہے، دوسرا یہ کہ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ ہمیں الجھن اس وقت ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام کو اگر جانتے ہیں تو ہم دین اسلام کے تقاضے کو نہیں جانتے ہیں، اور الجھن اس وقت ہوتی ہے جب اگر ہم دین اسلام کے تقاضے کو اگر جان رہے ہیں تو دین اسلام کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بحث کریں، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ایک آیت ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو اس شخص کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم، عند یہاں بھی آ رہا ہے، عند ربهم، اپنے رب کے پاس۔ اس میں ایک بہت لمبی بحث ہے، مجھے اس کے اوپر نہیں جانا، مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ اس کو اور دوسری آیت سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر تربیت تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے اور دعوت و تبلیغ کے اندر چلے جاتے، واپس آتے پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عند اللہ وہاں بھی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے دوستو، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟
دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام چیزوں کے حقیقی مالک اللہ ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہیں۔ اور ظاہری ملکیت کبھی کبھی بندوں کو دے دیتے ہیں، ظاہری ملکیت کبھی کبھی بندوں کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زمین خریدی اور آدھے زمین کے اوپر گھر بنایا اور آدھے زمین کے اوپر مسجد بنایا۔ اگر کسی شخص نے پوچھا کہ بھائی یہ مکان کس کا ہے، تو عبداللہ کا ہے، اور یہ گھر کس کا ہے، تو یہ اللہ میاں کا گھر ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ حالانکہ عبداللہ ہی نے اپنا گھر بھی بنایا ہے اور اللہ کا گھر بھی بنایا ہے، لیکن اپنے گھر کی طرف نسبت ہو رہی ہے عبداللہ کا گھر ہے، اور جب مسجد کی طرف بات آئی تو کہا یہ جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ بنایا ہے عبداللہ نے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کے اوپر حقیقی ملکیت اور ظاہری ملکیت دونوں اللہ ہی کا ہو، اللہ کسی اور کو نہ دے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکیت منسوب اللہ ہی کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے حضرت مریم نے فرمایا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے وہ پھل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ کھلا رہے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ بغیر موسم کے جو پھل دیکھے اس کے بارے میں فرمایا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر کسی چیز کی ملکیت حقیقتاً اور ظاہراً دونوں طرف اللہ ہی کی طرف ہو تو وہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اور اگر ظاہراً ملکیت بندوں کو دے دے تو کبھی کبھی بندوں کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس گھڑی کو اللہ تبارک و تعالی، اس گھڑی کا مالک حقیقتاً کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا موجد کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ انسان جو موجد ہے اس کی ملکیت میں کب تک رہے گی؟ جب تک وہ بیچ نہ دے، فروخت نہ کر دے۔ اگر وہ فروخت کر دے اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے وہ کبھی نہیں نکلے گی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ظاہری اعتبار سے اور حقیقی اعتبار سے دونوں طرف سے ملکیت اللہ ہی کے ہے، انسان کا اس کے اندر کوئی تصرف نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر فرمایا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ شہید زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ جب وہ شہید ہو گیا تو زندہ کیسے ہے؟ وہ سانس نہ لے تو بھی زندہ ہے، نہ کھانا نہ کھائے تو بھی زندہ ہے، پانی نہ پیے تو بھی زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب انسان کا کوئی تصرف نہیں اس کے اندر۔ دنیا کے اندر جو انسان کو ظاہری ملکیت دیا گیا تھا کہ تم چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہو، اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہو، یہ ظاہری ملکیت دیا تھا، لیکن حقیقی ملکیت اللہ اپنے پاس رکھے ہوا ہے۔ بہت وسیع موضوع ہے، تو بس ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ جیسے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، یہ ساری کی ساری چیزیں کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور خالق اور مالک جب اللہ ہے، دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک بھی ہمارا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں گے؟ کسی چیز کو ہم استعمال کیسے کریں گے؟ خالق نے ہمیں کوئی چیز عطا کیا، اس چیز کو ہم استعمال کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو نازل کی اور بتایا تمہیں یہ کام کرنا، یہ حکم دیا کسی چیز کی، لیکن اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں گے؟
تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے. جب ہم اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے تب معلوم ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کلمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کلمے کے تقاضے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑی بہت گنجائش تو نکالیے. کوئی گنجائش نہیں، دین کے اندر کوئی مداہنت نہیں. اللہ نے جس طرح حکم دے دیا ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زہار کا مسئلہ تھا. ان کے پتی نے کہہ دیا کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی طرح ہے، اور وہ زہار کا مسئلہ تھا. وہ اور زہار کا مسئلہ میں یہ ہوا اس زمانے کے اندر کی بیوی اب کلی طور پہ شوہر کی ملکیت سے نکل گیا، ان کی زوجیت ہی سے نکل گیا، طلاق ہو گیا، اب لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کون؟ حضرت خولہ. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بہت گنجائش نکال دیجئے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہاں میرے پاس بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہم سے کوئی اور شادی بھی نہیں کریں گے، تھوڑی بہت گنجائش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہاں تو وحی کا مسئلہ تھا. حضرت جبرائیل آئے اور 28ویں پارے کے اندر آیتیں نازل ہوئی اور اس کا مسئلہ حل ہوا. لیکن اب تو وحی کا زمانہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے اندر ہم ذرہ برابر رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ٹوپی آج سے 1400 سال پہلے بھی سنت تھی، آج بھی سنت ہے اور تا قیامت تک سنت رہے گی. اگر کوئی شخص نہیں پہنتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کے اندر ہم ذرہ برابر رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے دنیا کے اندر کھولیں گے اور ہمارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا جب ہم اسلام کو سمجھیں گے. اس وجہ سے میرے دوستو، میں آپ تمام لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ دین کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، یا معتبر علماء کرام سے اپنا تعلق کو جوڑیے تاکہ آپ دین کو سمجھ سکیں، اسلام کو سمجھ سکیں. اور جب اسلام کو سمجھ جائیں گے اور تو دوسروں کو اسلام سمجھانا آسان ہوگا. جب اسلام کو ہم جانیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، اس کے تقاضے کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا. تو میرے دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے جو اللہ کے پاس اسلام ہے. تو جو دین ہے اسی دین کو ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی دین پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہم آپ تمام لوگوں سے ایک بات کہہ کر کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں. اگر آپ کوئی قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. اگر ثبوت مل جائے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیے تھے. ثبوت بھی مل گیا کہ اللہ کا حکم ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مل گیا، حکم بھی مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مل گیا. اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی راضی ہو، دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہو، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری آخرت بھی بنی رہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.